جگہ سے نہ ہلے. ہمارے لیے انتہائی قابل احترام محترم جناب پیر حامد چشتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. ابھی وہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم کلام ہوں گے. حضرات آپ سماعت فرما رہے تھے صحابہ کرام کے سپہ سالار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدحت اور شان میں رشاد فکر میرے عزیز شاہ نواز فاروقی سے. حضرات یہ تو وہ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ کے لیے اکٹھ کے لیے صحبت کے لیے پسند فرما لیا تھا. ان لوگوں کی بات بڑی دور کی جس سواری پہ وہ سفر کرتے تھے وہ بات بھی بڑی دور کی. حضرات غور کرنا جس سواری پہ وہ بیٹھ جائیں اس سواری کی بات نہیں, اس سواری کے قدموں کی بات نہیں. جن کے سواریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جن گھوڑوں پر وہ بیٹھتے تھے ان گھوڑوں کے قدم جب زمین پر پڑتے تھے زمین سے چمک نکلتی تھی. یہ فرش پر زمین پر چمک نکلتی. یہ فرش کی چمک پہ اللہ عرش معلی سے قسمیں کھا کر اعلان فرماتا ہے. اور قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قرآن ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلنے والی چمکوں کی قسمیں کھاتا ہے. اور کس کی بات کرتے ہو؟ اس کی ظالم کی, بدماش کی, اس ذلیل کی, اس خنزیر کی. اور سن بات جس کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور فدق کے حوالے سے اس کی ذات پہ تبرہ کرنے والے بکواس کرنے والے تو دنیا کے باغ کی بات کرتا ہے. اس نے تو لوگوں کو جنت کا باغ خرید کر کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. ما بین بیتی و منبری ریاض من ریاض الجنہ. آج بھی ریاض الجنہ آقا علیہ السلام کے مبارک حجرے کے اندر مسجد نبوی کے محراب کے اندر جو درمیان والی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. دنیا کے اندر اگر کسی نے جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہو وہ ریاض الجنہ دیکھ لے. ریاض الجنہ کس نے خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا؟ بولیے کھل کر کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام آئے مسجد نبوی میں. ایک ہاتھ میں ابوبکر صدیق, ایک ہاتھ میں عمر بن خطاب. کیا فرمایا؟ ہاکذا نبعث یوم القیامہ. ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. غور کرنا, تو کہتا ہے صدیق کی عظمت کے حوالے سے اب گرانے کی بات کرتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب کے دروازے بند ہوں گے, ابوبکر صدیق کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف آنے والا بند نہیں ہوگا. یہاں زمین پہ فرش پہ اللہ نے اس کے دروازے کو بند نہیں کیا. اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ابوبکر صدیق نے فرمایا, پوچھا, سوال کیا, جنت کے 8 دروازے ہیں, ہے کوئی ایسا خوش نصیب جو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ کہا ایک ہے جس کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات بات کروں پھر اپنے مہمانوں کو بلاؤں. غور کرنا نکتہ ہے آپ کے لیے بھی علماء کرام کے لیے بھی. غور کرنا, آج آقا علیہ السلام کے حجرے میں آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں ابوبکر صدیق کا سر کس طرف ہے؟ ریاض الجنہ کی طرف. پاؤں کس طرف ہیں؟ جنت البقیع کی طرف.
جو سر سے پاؤں تک جنتی ہو اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتا استغفر اللہ معاذ اللہ، اور ڈوب پر تجھے اللہ کلمہ بھی نصیب نہ کرے، تو جہنم کا ایندھن، تیری قبر کے اندر کیڑے پڑے، سانپ کھائیں تجھے، بچھو کھائیں تجھے۔ غور کر، اس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، جس کے ایمان کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ لوگو ایمان لانا چاہتے ہو اس طرح ایمان لا جا جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور حضرات غور کرنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھی ایک مٹھی برابر جاؤ خرچ کر دیں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی بات تھی سارے اصحاب میں قد کے اندر سب سے چھوٹے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ پیلو کے درخت پر چڑھے ہوئے مسواک اتار رہے، احمد تھوڑا سا پنڈلی سے ہٹا، ساتھی دیکھ کر مسکرائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس لیے مسکرائے، چھوٹا قد ہے، چھوٹی پنڈلی، اس لیے دیکھ کے مسکرائے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اور کسی نے کہا تھا کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا ساتھی مسکرائے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، رونے کا سبب پوچھا۔ آقا جی میرا قد چھوٹا ہے، یہ پنڈلی چھوٹی سی دیکھ کر ساتھی مسکرائے۔ ایسے میں وہ جبریل امین آئے، اللہ کا سلام لائے، اللہ کا پیغام لائے۔ آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک پلڑے میں اس کی پنڈلی کو رکھ کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ کے ترازو کو اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال میں پنڈلی کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ اور لوگوں ان کے بارے میں بات کرتے ہو جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ حضرات میرے لیے بڑی عزت کی بات، ہم سب کے لیے بڑی عزت کی بات، اور میں آخری دو مہمانوں کو گفتگو کی دعوت دینے سے پہلے، مجھ سے پہلے جو ساتھیوں نے گفتگو کی، میرے بعد میں ان کو دعوت دینے کے لیے نعیمی صاحب ہوں گے۔ میں اپنی ہمراہی میں میرے وہ رفقائے کرام جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کے اکٹھ کے لیے، میرے عزیز حافظ محمد طیب زاہد میرے پاس تشریف لے آئیں، قاسم آوان میرے پاس تشریف لے آئیں، حافظ عبد الباسط میرے پاس تشریف لے آئیں، مولانا نعیم مجاہد میرے پاس تشریف لے آئیں، حافظ یاسر عنایت میرے پاس تشریف لے آئیں، رانا ضیاء اللہ میرے پاس تشریف لے آئیں، میرے عزیز علامہ عقیل احمد ظہیر کے بیٹے طیب صاحب وہ بھی میرے پاس تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ دیگر نوجوانوں نے، ساتھیوں نے رابطوں کے لیے حسنین گیلانی میرے عزیز وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ صرف یہاں کے نوجوان، یہاں کے میزبان ہیں جنہوں نے دن رات ایک کیا۔ ان کے چہروں کو دیکھ لو، پہچان لو، اور ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ عزیز ذیشان باجوہ صاحب وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، میرے وہ عزیز، وہ اقارب جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ یہاں اس لیے نہیں کھڑے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اور جہاں بھی آپ کو یہ ملیں گے یہ خوشی سے اپنے آپ کو صحابہ اکرام کا نوکر محسوس کروائیں گے، ان کے خدام بن کر کے آپ کو ان کی چوکیداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس
اگر کبھی آئیں گے ان کی عزت کرنا دنیا کے لیے نہیں آئیں گے، اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے. ہاں جی. اور یہ سارے نوجوان صرف ایک جماعت سے نہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے ہیں. میری ہمراہی میں یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے نہیں. آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لے، پسرور کے سارے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں. کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ سے، اور کھڑے ہو کر کے بڑی جرت سے، بے باکی سے اپنے مہمانوں کو بتا دیجئے، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے. نعرہ ہم لگائیں گے، جواب آپ دیں گے. عظمت صحابہ. جی جی جی. تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ. صدیق تیری صداقت کو، فاروق تیری عدالت کو، عثمان تیری سخاوت کو، علی تیری شجاعت کو، معاویہ تیری سیاست کو. اتحاد علماء امت، اتحاد علماء امت. نعرہ تکبیر. جب وہابی مسجدوں میں کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مجمع کہتے ہیں آمین. اب اتفاق سے آمین کا مطلب ہی ایسے اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب آمین آپ نے کہنی ہے، دعا میں کرواؤں گا سب کی طرف سے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر. بلند آواز سے ایسے ہی ہو، الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریف کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی مرتضی شیر خدا کی آنکھ پیدا کر. حضرت